السلام علیکم۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوتی انسانیت کی پہلی تاریخی کہانی کو ایکسپلور کریں گے۔ تخلیق آدم۔ جہاں نہ زمین تھی نہ انسان، صرف اللہ تعالیٰ کا نور تھا۔ اسی نور میں اللہ تعالیٰ نے ایک اعلان فرمایا، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ فرشتوں کو حیرت ہوئی، انہوں نے عرض کیا، یا اللہ، کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو فساد کرے گی؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہیں سے انسانی تاریخ کا پہلا سفر شروع ہوا۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا جانا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی جمع کی، کالی، سفید، لال، نرم، سخت، ہر قسم کی مٹی۔ یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی نسل میں رنگ اور مزاج کے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اللہ نے اس مٹی کو گیلا کیا اور ایک بہترین انسانی شکل میں ڈھالتے ہوئے آدم علیہ السلام کا جسم تیار کیا۔ جسم قائم ہو گیا، لیکن ابھی روح نہیں پھونکی گئی تھی۔ روح پھونکنا۔ پھر وہ عظیم لمحہ آیا جب اللہ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی۔ جس جس حصے تک روح پہنچتی گئی، جسم زندہ ہوتا گیا۔ آنکھیں کھلی، سانس چلی، اور دنیا کا پہلا انسان اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے آس پاس دیکھا، فرشتوں کا نور اور رب کی رحمت ان کے گرد۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ یہ علم کسی اور مخلوق کو نہیں دیا گیا تھا۔ جب فرشتوں کو کہا گیا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ تو انہوں نے عرض کیا، ہمیں تو صرف وہی پتہ ہے جو آپ نے سکھایا۔ آدم علیہ السلام نے ہر چیز کے نام بتا دیے، اور یوں انسان کا مقام سب پر واضح ہو گیا۔ ابلیس کا انکار اور تکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ یہ عبادت کا نہیں بلکہ تعظیم کا سجدہ تھا۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ ابلیس نے تکبر سے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے۔ اس تکبر نے اسے ہمیشہ کے لیے ذلیل اور ملعون کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اٹھ جا یہاں سے، تو لعنت والا ہے۔ ابلیس نے تباہی نہیں مانگی بلکہ مہلت مانگی تاکہ انسان کو بہکائے۔ اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی، لیکن ساتھ فرمایا، میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا۔ جنت جہاں نہ غم، نہ بھوک، نہ تھکن۔ لیکن پھر بھی آدم علیہ السلام کو اکیلا پن محسوس ہوتا تھا، تو ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ دونوں جنت میں سکون سے رہنے لگے۔ بس ایک حکم دیا گیا کہ اس درخت کے قریب مت جانا۔ یہ امتحان کا حصہ تھا۔ ابلیس کا وسوسہ۔ ابلیس نے دونوں کو وسوسہ دینا شروع کیا، کبھی دور سے کبھی قریب آ کر۔ وہ کہتا، اس درخت میں تمہاری آباد زندگی کا راز ہے، تم فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔ اس نے خوبصورت الفاظ کا سہارا لیا، لیکن سب جھوٹ تھا۔ آخر کار حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام غلطی کر بیٹھے اور درخت کا پھل چکھ لیا۔ غلطی کا احساس اور سچی توبہ۔ غلطی ہوتے ہی ان دونوں کو فوراً شرمندگی ہوئی۔ وہ روئے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی اور عرض کیا، یا اللہ، ہم سے غلطی ہو گئی، اگر آپ معاف نہ کریں تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو رحمان اور رحیم ہیں،
اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ توبہ قبول ہونے کے باوجود امتحان کا نیا مرحلہ شروع ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، زمین پر اتر جاؤ، تم وہیں رہو گے، وہیں تمہارا امتحان ہوگا اور پھر وہیں سے میرے پاس واپس آؤ گے۔ حضرت آدم اور بی بی حوا زمین پر اتارے گئے اور انسانی زندگی کا پہلا چیپٹر شروع ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، یہیں سے انسانیت کا اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ جب انہوں نے اپنی غلطی کا اقرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ صرف معاف کیا بلکہ ایک نیا مقام دیا، زمین، جہاں امتحان بھی ہیں اور رحمتیں بھی۔ یہ کہانی صرف آدم علیہ السلام کی نہیں بلکہ ہر انسان کے امتحان، رحمت اور توبہ کا سبق ہے۔ انسان کو عقل، اختیار اور رحمت سب کچھ دیا گیا، اور آج بھی ہر انسان اسی امتحان کا حصہ ہے۔